دو جگتے احسان علی دے بچیاں دا بابا سے بلند سلام پڑھئے السلام علیکم یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الخلائق والبریات وعالم الجہر والخفیات وبیدہ ملکوت الارض والسماوات والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي اللبتهي المكي المدني المبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بابا دی بلند صلوات سب سے پہلے میں دعا گو کہ جن جن آباب کی جانب سے دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے خلاق عالم اسی ذکر محمد و آل محمد کے توسل سے ان سب کی شرعی حاجات کو نیک حاجات کو پورا فرمائے جو بے اولاد ہے ہمارا دامن عمل خالی ہے کشکول عمل خالی ہے اگر کچھ ہے تو آل محمد کی غلامی کا دعویٰ ہے اسی کے صدقے میں اللہ ہر بے اولاد کو اولاد نرینہ عطا کرے محترم مکرم بھائی قمر صاحب اینڈ برادرز انہوں نے یہ جو اہتمام کیا ہے اللہ ان کے اور آپ سب کے رزق میں برکت عظیم پیدا فرمائے اور ان
تمام تر اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت سے ہمکنار کرے۔ میں آخر میں دعا کر رہا ہوں کہ خلاق عالم ہمارے پاکستان کو تمام تر داخلی اور خارجی انتشارات سے محفوظ رکھے، اور کرونا کی بیماری سے ہمارے ملک پاکستان کو، تمام عالم اسلام کو اور تمام دنیا انسانیت کو خدا امن و امان عطا فرمائے۔ شیعہ سنی اتحاد جس کا مظاہرہ پنڈی بھٹیا میں مجھے دیکھنے کے لیے ملتا ہے، میں دعا گو کہ اللہ کرے یہ عظمت اسلام کے سائے میں یہ اتحاد شیعہ اور اہل سنت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صرف پنڈی بھٹیا میں نہیں بلکہ اسی طرح پورے پاکستان میں قائم و دائم نظر آئے۔ خلاق عالم اسی ذکر کے صدقے میں ہماری دنیا خطابت کے ممبر کی ذاکری کے بہت بڑے دو ذاکر اس سال ابھی ماضی قریب میں انہی دنوں میں ہم سے جدا ہو گئے ہیں، جن میں سے میری ایک مراد محترم مکرم سید الذاکرین مفسر مقتل سادات جناب حضرت علامہ میں انہیں کہا کرتا تھا الحاج سید ریاض حسین شاہ صاحب آپ رتوال، جن کی خدمات کبھی بھی ملی طور پر قوم فراموش نہیں کر سکتی۔ اور دوسرا ابھی جو سانیہ ہم سب کو ملا ہے حضرت علامہ الحاج محمد عباس بھومی صاحب مرحوم مغفور، ان دونوں کے لیے، اپنے اپنے گھروں کے مرحومین کے لیے، پولیس کے وہ فرشناس افراد اور فوج کے وہ فولادی دل افراد جنہوں نے ملک و ملت کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان سب کی ارواح کو ثواب پہنچانے کے لیے باقی تمام علماء و ذاکرین خدا بخشا کیسر بھی وفات پا چکے ہیں، جتنے پا چکے ہیں یا مومنین و مومنات ہیں، سب کے لیے سورۃ الفاتحہ اور 6 مرتبہ سورۃ التوحید کی تلاوت فرما دی۔ صلی اللہ محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ گرمی کے سبب کچھ تھوڑی سی ناسازی طبیعت کے اعتبار سے میں آپ سے دعاؤں کے سائے میں کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے میں جو بات دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اہل علم کے نزدیک معقولات کی 2 قسمیں ہیں۔ یہ پھر میں عرض کر رہا ہوں، میں اسے آسان کرتا ہوں۔ تمام تر علماء حکمت کے نزدیک معقولات کی 2 قسمیں ہیں، یعنی جو چیزیں عقل میں آتی ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 موجود اور معدوم، یعنی ہونا اور نہ ہونا۔ ہونا نہ ہونے سے افضل ہے۔ موجود اور معدوم، ہونا اور نہ ہونا۔ ہونا نہ ہونے سے افضل ہے۔ پھر موجود کی 2 قسمیں ہیں، نامی غیر نامی، پڑھنے والا اور نہ پڑھنے والا۔ آج سے 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے میں محلہ سراجہ میں جب محرم پڑھنے آیا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک پتھر اپنی جگہ پر جہاں موجود تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا پودا درخت کا بھی تھا، لیکن اب جب میں 20 سال کے بعد آیا تو وہ جو چھوٹا سا پودا تھا وہ تناور درخت بن چکا تھا اور وہ پتھر جیسے تھا جتنا تھا وہ ویسے رہا۔ تو یہ ہے نامی غیر نامی۔
नामी यानी बढ़ने वाला, गैर नामी यानी जिसमें कुव्वत नमू नहीं है, जो बढ़ नहीं सकता। तो अब नामी जो होता है, बढ़ने वाला जो होता है, वो गैर नामी से अफजल होता है। फिर इसी तरह नामी की दो किस्में हैं, हसास, गैर हसास। कुव्वत हिस्स रखने वाला और कुव्वत हिस्स न रखने वाला। दरख्त पर आप कुल्हाड़ा चला दें, उसे महसूस नहीं होगा, लेकिन उसके बरअक्स किसी साहिब रूह पर आप एक सुई भी चुभो दें तो उसे महसूस होगा। तो इससे साबित हुआ कि हसास जो है वो गैर हसास से अफजल है। फिर हसास की दो किस्में हैं, आलिम और जाहिल। जो कुव्वत हिस्स रखता है उसकी फिर दो किस्में हैं, आलिम और जाहिल। आलिम जो है वो हर हालत में जाहिल से अफजल होता है। ला यस्तविल लज़ीना यालमूना वल लज़ीना ला यालमून। जो साहिबानी इल्म है और जो भी इल्म है, रसूल इनसे कह दो ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। फिर आलिम की दो किस्में हैं, यानी खुद फिर इल्म की दो किस्में हैं। एक होता है इल्म कस्बी और एक होता है इल्म वाहबी। अब इल्म कस्बी किसे कहते हैं और इल्म वाहबी किसे कहते हैं? इल्म कस्बी वो है जो आंखों से पढ़कर, कानों से सुनकर, जबान से रटकर, हाथों से लिखकर ज़हन में महफूज किया जाता है, इसे कहते हैं इल्म कस्बी। देखिए मैं फिर आयत पढ़ देता हूँ, आप चुप न करते तो आगे निकल जाता। अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ। ऐ हजरत इंसान, जब हमने तुझे ज़र्फ़ मादर से, शिक्ल मादर से इस आलम में ज़ाहिर किया तो तेरी हालत क्या थी? ला तालमून शैआ, तू बिल्कुल जाहिल मुतलक था, तू बिल्कुल अनपढ़ था। यानी तुझे इतना इल्म ही नहीं था, रोए जा रहा था, रोए जा रहा था, रोए जा रहा था भूख की वजह से, लेकिन तुझे इतना इल्म ही नहीं था माँ के हाथों पर होते हुए कि मेरे लिए मरकज़ ग़िज़ा कहाँ है। यानी तू इतना जाहिल मुतलक था, इतना अनपढ़ था कि तू माँ की गोदी में आने के बाद रो तो रहा है भूख की वजह से, लेकिन अपने मरकज़ शीर को तू नहीं पहचानता, तो उसकी तरफ उसका तुझे इल्म नहीं है। माँ ने तुझे हिदायत की और उसकी तरफ तुझे मुतवज्जिह किया, तो अब माँ ने इससे कहा बेटा कहो आगे बढ़कर अब्बू, अम्मी, पानी, रोटी। तो अब इसका इब्तदाई इल्म कहाँ से शुरू हो रहा है? ना कि शुरू अक्ल से। ये बात जरा दीजिएगा, यानी हजरत इंसान का आगाज इल्म कहाँ से शुरू हो रहा है? माँ से, यानी नाकिसुल अक्ल से। तो नाकिसुल अक्ल से दर्स लेकर आगे बढ़ने वाला आज किसकी बराबरी का दावा कर रहा है? जो खुद अक्ल कुल है। यानी रसूल पाक की हदीस है, अव्वल मा खलक़ल्लाहुल अक़ल, अल्लाह ने सबसे पहले जिसे खल्क किया है वो अक्ल है। तो अब माँ की गोद से जरा और आगे बढ़ा, बहन भाइयों ने जो अल्फाज दिए वो याद करने शुरू किए। अब जरा मोहल्ले में घूमने फिरने लग गया, फिर और आगे बढ़ा, प्राइमरी स्कूल में चला गया, और आगे बढ़ा, मैट्रिक में चला गया, हाई स्कूल में चला गया, कॉलेज में चला गया, यूनिवर्सिटी में चला गया। अब ये जनाब लायर बन गया, डॉक्टर बन गया, प्रोफेसर बन गया, मौलाना बन गया, अल्लामा बन गया, मंतकी बन गया, फलसफी बन गया, साइंसदान बन गया। था नहीं,
ادھار نہیں، اب دیکھ لیں بن گیا، یعنی اس نے جو کچھ لیا ادھار لیا، کچھ ماں سے لیا، کچھ باپ سے لیا، کچھ معاشرے سے لیا، کچھ اسکول سے لیا، کچھ درسی کتب سے لیا، کچھ مدرسین سے لیا، لیکن لے کے سینے میں علم آیا نہیں تھا، بلکہ جتنا لیا ادھار لیا۔ حتیٰ کہ ہم نے بچے کو حافظ بنانا چاہا، قریب کے مدرسے میں بٹھا دیا کہ حافظ صاحب اس بچے کو حافظ بنائیں، انہوں نے حافظ بنا دیا، اتنا کمال کا حافظ بن گیا کہ 3-3.5 گھنٹے میں قرآن ختم کر کے سنانے لگ گیا، لیکن سینے میں علم قرآن لے کے نہیں آیا تھا، بلکہ یہ کسبی علم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ حافظ مر گیا تو میں نے، آپ نے، ہم سب نے اسے کہا کہ حافظ صاحب پہلے تو آپ تھوڑے سے نذرانے میں 2-2.5 گھنٹے میں قرآن سنا دیتے تھے، اب ہم آپ کو لاکھ دیتے ہیں، 5 لاکھ دیتے ہیں، 10 لاکھ دیتے ہیں، قرآن کی ایک آیت سنا دیجیے۔ جب روح اس کی نکل گئی، کفن سے سری سے پرواز کر گئی، ہم نے کہا ایک آیت سنا دیجیے، بیچارہ نہیں سنا سکتا، پڑھا ہوا ہے سنا نہیں سکتا۔ کیوں نہیں سنا سکتا؟ اس لیے کہ علم تھا ادھار، علم تھا کسبی، تو ادھار ایک نہ ایک دن واپس کرنا پڑتا ہے۔ نہ سینے میں علم قرآن لے کے آیا تھا، نہ سینے میں علم قرآن لے کے گیا، لیکن اس کے برعکس جس کا علم وحی ہوتا ہے، جس کے قلب پر اللہ براہ راست علم نازل کرتا ہے، اس کے علم کا کیا مقام ہوتا ہے کہ بے شک شرطن سے جدا ہو گیا، لیکن نیزے کی نوک پر حسین قرآن سنا کے منوا رہا ہے کہ کسبی علم اور ہے، وحی علم اور وحی علم میں فرق کیا ہے؟ جس نے رسول کی زبان سے سن کر علم حاصل کیا اس کا علم کسبی ہے۔ دیکھیے سر، آپ میں زور نہیں لگا سکتا، بڑے آرام سے 2-4 باتیں دے سکتا ہوں۔ جس نے رسول کی زبان سے علم قرآن سن کر، رسول کی زبان سے سن کر علم حاصل کیا اس کا علم کسبی ہے۔ جس نے زبان رسالت چوز کر جیتے رہو، سلامت رہو۔ چلو بڑی مہربانی بابا جی، ایک فکرہ اور بدل دیتا ہوں اور کہہ دیتا ہوں، جو دست نبوت اور رسالت پہ جھکا اس کا علم کسبی ہے۔ اب صاحبان پنڈی بھٹیاں اگلا فکرہ جو مجھے روزانہ پڑھاتے ہیں انہیں دینا چاہیے تھا، لیکن ساری چپ کر گئے ہیں۔ جو دست نبوت اور رسالت پہ جھکا اس کا علم کسبی ہے، اور جو دست رسالت میں پلا رسالت پر آنکھوں کو ملتا رہا اس کا علم کسبی ہے۔ میرا فکرہ لیجئے گا، میں آپ کو بہت دور لے کے جا رہا ہوں۔ جو نقش قدم نبوت اور رسالت پر آنکھوں کو ملتا رہا اس کا علم کسبی ہے، لیکن جو بوقت بت شکنی نقش قدم نقش نبوت اور رسالت پر قدم رکھ کر بتوں کو توڑتا رہا اس کا علم وحی ہے۔ جو مسائل کے حل میں محتاج جگر و دیگر رہا، جو مسائل کے حل میں محتاج جگر و دیگر رہا، اور سارے چپ کر جاؤ تو میں کی کرا، جو کہتا رہا پوچھنے والوں سے ذرا ٹھہر جاؤ، مجھے پوچھ لینا دے مترجم کہاں ہے، ترجمہ کرنے والا کہاں ہے،
تو خیر میں اسے پھیلاتا نہیں. جو محتاج مسائل حل مسائل میں محتاج جگر و دیگر رہا اس کا علم کسبی ہے. اور جسے مدینۃ العلم نے مدینۃ العلم کا در کہا. دیکھیے یہ ہمارے رسول کا مقام علم ہے کہ اللہ فرما رہا ہے علمک ما لم تکن تعلم. میرا حبیب جو تو نہیں جانتا تھا ہم نے وہ سب تجھے جنوا دیا. اب آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کا علم واقعی ہے، کسبی نہیں ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ نے آدم کو اسماء کا علم بخشا. واقعی ہے نا، کسبی نہیں ہے. بڑی پیاری بات ہے. میں چھوڑ گیا تھا 2 دن پہلے یا پتہ نہیں 3 دن پہلے 2 دن پہلے. اب وہ میں بات پھر زبان پر آ گئی دے رہا ہوں. جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسد میں اللہ نے روح پھونکی، آپ کو یاد ہوگا، تو فوراً ملائکہ سے کہا کہ آدم کے سامنے جھک جاؤ، اور ملائکہ جھک گئے. اب الزام یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ آدم اس وقت جب ملائکہ آدم کے سامنے جھکے با علم تھا یا نہیں تھا؟ یہ بڑی مشکل سی بات ہے اور میں بڑا کوشش کروں گا آسان کروں. اگر آدم کے لیے کہا جائے با علم تھا تو پھر بتاؤ، آنکھوں سے پڑھ کر، کانوں سے سن کر، ہاتھوں سے لکھ کر، زبان سے رٹ کر جناب آدم نے یہ علم کب حاصل کیا؟ اور بابا ادھر روح آئی اور ادھر ملائکہ جھک گئے. اگر کہو با علم نہیں تھا تو ملائکہ تو صاحب علم تھے. تو جب اللہ خود کہہ رہا ہے بے علم اور با علم برابر نہیں ہو سکتے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحُرُورُ. بینا اور نابینا، سایہ اور دھوپ، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. تو پھر اللہ جب ملائکہ جتنا بھی علم رکھتے تھے، جب رکھتے تھے تو پھر اللہ نے ملائکہ کو اگر کہہ دیا جائے کہ جناب آدم صاحب علم نہیں تھے تو پھر ان کے سامنے جھکایا کیوں؟ کہتے بیٹا محترم بات بیٹا بڑی مشکل ہے، ادھر ادھر دیکھو گے تو سمجھ میں نہیں آئے گی. تو اللہ نے ملائکہ کو جو آدم کے سامنے جھکایا تو پھر ماننا پڑے گا کہ آدم اس وقت صاحب علم تھا. تو پڑھایا کس نے؟ آدم کو یہ علم بخشا کس نے؟ اب میں عام علماء جن کے نام کے ساتھ علامہ مولانا لکھا ہوا ہوتا ہے میں ان کی بات نہیں کروں گا. پنڈی بھٹیا میں جو بھی شیعہ اور غیر شیعہ علماء موجود ہیں، آپ شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، علمی بات ہے، جا کے تسلی کیجئے گا. ان سے پوچھے گا کہ آدم کو علم کیسے ملا؟ تو وہ جو ہے نا نفخت فیہ من روحی، کہ جیسے میں روح پھونکوں تو اسی روح کا دوسرا نام ہے علم. بیٹا جی یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی وہ روح نبوتی کی جو بات چلتی ہے، ہمارے ہاں ایک بات چلتی ہے روح نبوتی کی، لیکن چونکہ یہاں 5 دن گزرتے پتہ نہیں چلتا تو میں ایسی علمی بات سے ذرا کچھ کم لے سکتا ہوں. تو آدم میں ادھر روح آئی تو اب روح کے آتے ہی یعنی روح آئی، اسی روح کا دوسرا نام ہے علم. یعنی جیسے ہی نبی میں روح آئی تو اب نبی اور علم ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے، جدا نہیں ہے کہ روح آنے کے 40 سال بعد اسے علم حاصل ہو. واہ جی واہ. چلو ایک اور آیت بھی پڑھ دیں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنے دن کے؟ 3 دن کے.
آغوش مادر میں 3 دن کے ہیں. یہودی علماء نے کیا کہا بی بی مریم سے کہ بغیر شوہر کے تیری گود پر رونق کیسے ہو گئی؟ تو اب بی بی نے تو جواب نہیں دیا. اللہ نے فرمایا فاشارت الیہ، اس بچے کی طرف اشارہ کر. اب بی بی نے عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا. یہود علماء نے کہا اچھا ایک بغیر شوہر کے بچہ لے آئیے اور دوسرا ہمیں بچہ سمجھتی ہے جو ہمیں کہہ رہی ہے کہ اس بچے سے پوچھو. انہوں نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ انہوں نے اس بچے کو اپنے بچوں جیسا بچہ سمجھا. یعنی ذہنوں میں آیا 3 دن کا بچہ بھی کبھی بولتا ہے. بس اب ادھر ذہن میں آنا تھا، ادھر جناب عیسیٰ نے کروٹ لی. اور پڑھیے قرآن کیا کہا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. انہوں نے کب کہا تھا تو اللہ کا بندہ نہیں ہے؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ. وآتانی الکتاب، اور خدا نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے. وجعلنی نبیّا، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے. اب جتنا یہاں 1000 ہیں، 2000 ہیں، 10,000 ہیں، جتنے ہیں، جس جس علامہ کو آپ پسند کرتے ہیں ان سے جا کر دریافت کرائیں. کریں کہ جب جناب عیسیٰ نے کہا تھا وآتانی الکتاب، میں صاحب کتاب ہوں، آیا انجیل عیسیٰ کی گودی میں موجود تھی؟ ماں کے پاس تھی؟ نہیں تھی. جناب عیسیٰ کے سینے پر تھی؟ سینے پر تھی؟ نہیں تھی. تو پھر دعویٰ جو کر رہے ہیں آتانی الکتاب، میں صاحب کتاب ہوں، تو اب نبی کے لیے کیا کہو گے؟ تو تمام شیعہ سنی علماء نے یہی لکھا ہے کہ عیسیٰ کے سینے میں علم کتاب، علم انجیل موجود تھا. کب؟ جب 3 دن کے تھے. تو دوستو اب تو ہمیں پوچھنے کا حق حاصل ہے کہ جو عیسیٰ امتی ہے اس کا آپریشن کب ہوا؟ ہمارے نبی کے امتی ہیں، کلمہ گو ہیں، 3 دن کے ہیں، اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وآتانی الکتاب، میں صاحب کتاب ہوں، یعنی میرے سینے میں علم انجیل موجود ہے. تو کہاں جبرائیل آیا، عیسیٰ کو دبوچا، سینہ چاک کیا، دل نکالا، دھویا، عیسیٰ کو علم دیا. تو جو عیسیٰ ہمارے نبی کا امتی ہے، جب وہ اپنے علم کے حصول میں جبرائیل کا محتاج نہیں ہے، تو جو ہمارا نبی نبی الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، امام الانبیاء ہے، اس کے متعلق یہ کہنا کہ وہ 40 سال کے بعد نبی بنا، جبرائیل آیا اور اس نے آ کر دبوچا اور سینہ چاک کیا. جتنی روایتیں ہیں بے شک ہیں، تم لے جاؤ، جہاں لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ، لیکن ہم تو یہی کہیں گے کہ عیسیٰ نے آتے ہی دعویٰ کیا ہے کہ میں صاحب علم کتاب ہوں، لیکن انجیل سنائی نہیں. بڑی جلدی آپ پہنچ گئے. حضرت عیسیٰ نے دعویٰ تو کیا ہے کہ میں صاحب علم کتاب ہوں، لیکن انجیل کی ایک آیت بھی نہیں سنائی. لیکن آئیں ذرا قرآن سناتے ہوئے دیکھیں کس کو؟ محمد کو نہیں، بلکہ جو محمد کی نبوت کا گواہ بن کر آیا وہ بھی 3 دن پر تھا، 3 دن کا تھا. ادھر رسول کے ہاتھوں کے رحل میں پہنچا، ادھر ناطق قرآن نے چھپ کر ناطق قرآن کے لبوں کا بوسہ لیا، بوسہ لے کر کہا قرآن قرآن پڑھ. تو اہل سنت کے ہاں ہے علی نے المومنون کی پہلی آیات پڑھی، ہمارے ہاں ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان کے تحت علی نے پورا قرآن پڑھا. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے 3 دن
دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بیٹوں، میرے اہل سنت اور اہل شیعہ، واجب التعظیم میرے سامعین، آپ بولنے والے کو کیوں دیکھتے ہیں؟ اسے کیوں نہیں دیکھتے جس کے ہاتھوں پہ بول رہا ہے؟ توجہ فرمائی آپ۔ دیکھیے، میں ایک فکرہ کہا کرتا ہوں، آج تفصیل میں تو نہیں ہے، اشارہ کر رہا ہوں۔ شب معراج میں کے سلسلے میں کہا جاتا ہے جی معراج رسول روحانی نہیں ہے، اور روحانی ہے جسمانی نہیں ہے۔ بھئی روحانی کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ بھلا بھلا مقام سے یہ روایت ہے کہ رسول کی معراج خواب میں ہے، روحانی ہے، جسمانی نہیں ہے۔ بھئی جن کا نام لیا جاتا ہے وہ تو اس وقت مسلمان ہی نہیں تھے۔ یعنی جس تاریخی شخصیت کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول کی معراج روحانی ہے، جسمانی نہیں، وہ تو بنے فتح مکہ کے بعد مسلمان، وہ تو اس وقت مسلمان ہی نہیں تھے۔ اور ہماری جس ماں کا نام لیا جاتا ہے، بے شک لینے والے لیتے رہے، لیکن ان کی تو بھی رسول کے گھر میں صدی ہی نہیں ہوئی تھی۔ نعرہ تو کم از کم مل کے لگا دیا، آخری دن میں مل کے تو نعرہ لگا۔ جی ہو نہیں سکتی۔ تو میں جو فکرہ دیا کرتا ہوں، معراج جب پڑھتا ہوں، کبھی یہاں پڑھنا پڑا، بیٹا نہیں بیٹا نہیں بیٹا، آرام سے بیٹھا میرے جان، شاباش شاباش۔ میں جو فکرہ دیا کرتا ہوں وہ یہ دیا کرتا ہوں کہ آپ رسول کی معراج جسمانی پر انکار کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ آپ جانے والے کو دیکھ رہے ہیں، لے جانے والے کو نہیں دیکھتے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، لے گیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اسی طرح آپ سنانے والے کو دیکھ رہے ہیں کہ جی کیسے سنا سکتا ہے؟ آپ ان ہاتھوں کو نہیں دیکھتے کہ جن ہاتھوں پر سنگریزے کلمہ سنا سکتے ہیں، ان ہاتھوں پہ 3 دن کا علی قرآن کیسے؟ نام لے رہا ہوں، میرے بڑے بھائیوں کی کتاب ہے مواہب اللدنیہ، میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں۔ رسول پاک نے اپنے صحابہ سے، پیارے پیارے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ پوری کائنات مجھ محمد کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ یعنی ان تمام عوالم میں جتنے حجابات ہیں مجھ محمد کی نگاہوں کے سامنے کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، بلکہ ہر شے میری نگاہ کے سامنے ہے۔ جب صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پوری کائنات کو آپ دیکھ رہی ہیں، یہ کیسے ہے؟ جب کہا نا یہ کیسے ہے تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا جس طرح میں ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، کفی ہاتھا، جس طرح میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی دیکھ رہا ہوں، اسی طرح میں ہر ذرہ کائنات کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا جو علماء کو سننے کے عادی ہیں کہ رسول پاک نے ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے بعد کچھ نمازیوں سے ارشاد فرمایا تھا لا تسبقونی بالرکوع، کہ میرے پیارے پیارے صحابیوں دیکھو نیکی کرنے میں جلدی نہ کیا کرو، نماز پڑھنے میں اجرت نہ کیا کرو، مجھ سے پہلے رکوع میں نہ جایا کرو۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ رسول تو سامنے دیکھ رہے تھے، ہم پیچھے کھڑے ہوئے تھے، رسول کو کس نے بتا دیا کہ ہم رکوع میں رسول سے پہلے چلے گئے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں پیچھے سے اسی طرح سے دیکھتا ہوں جیسے میں تمہیں سامنے سے دیکھتا ہوں۔ تو یہ ہے ہمارے رسول کا مقام علم۔ اب اسی مقام علم کے سائے میں ذرا علی کو دیکھیے، حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں واللہ لو شئت ان اخبرہ کل رجل منکم
بمخرجه بمولده بجمیع شانه لفعلت ولكن اخاف ان تکفروا فی برسول اللہ. اگر میں علی ابن ابی طالب چاہوں تو میں تم میں سے ہر ایک کو بتا سکتا ہوں کہ اس کا آغاز کہاں سے ہے. یہ ہے علم باطن. اگر میں علی چاہوں تو میں تم میں سے ہر ایک کو بتا سکتا ہوں کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہے اور اس کا انجام کہاں ہے. وَلَوْ شِئْتُ، اگر میں چاہوں ان اخبر كل رجل منكم بمخرجه ومولده بجمیع شانه، صرف آغاز انجام نہیں بلکہ سارے حالات. میں علی ابن ابی طالب اسے بتانے پر قادر ہوں، لیکن میں بتاتا نہیں. کیوں نہیں بتاتا؟ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم میرے فضائل سن کر میرے نبی کے فضائل نہ بھلا دو. میں دو کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں. پہلی کتاب کا نام ہے بخاری شریف جلد نمبر 2. دوسری کتاب کا نام ہے مسلم شریف جلد نمبر 2. میں ان دونوں کتابوں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. رسول پاک کے صحابی حضرت انس بن مالک بن انس یا انس بن مالک یہ بیان کرتے ہیں. ایک نام یہ ہے اور ایک نام اور ہے. یہ بیان کرتے ہیں انس بن مالک کہ میدان بدر رسول نے جنگ بدر کے آغاز سے ایک دن پہلے ہم صحابہ کو ساتھ کھڑا کر کے ایک ایک زمین کے حصے پر ہاتھ رکھ کر کہا کل فلاں مشرک یہاں گرے گا. دیکھیے یہ دونوں کتابیں ہیں، بخاری شریف بھی مسلم شریف بھی، اور دونوں کی جلد نمبر 2 ہے. میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں کہ رسول پاک نے میدان بدر میں ایک ایک مقام پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ میرے صحابیوں کل فلاں کافر فلاں مشرک یہاں گرے گا. پھر دوسری جگہ ہاتھ رکھا فلاں یہاں گرے گا. پھر ایک اور جگہ ہاتھ رکھا فلاں یہاں گرے گا. اب جب جنگ ختم ہو گئی مسلمان فاتح بن گئے تو یہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس مقام پر جا کر دیکھا جہاں رسول نے ہاتھ رکھا تھا ایک ناخن کے برابر بھی گرنے والا نہ ادھر گرا نہ ادھر گرا. یہ مقام علم ہمارے رسول پاک کا ہے. اب اسی مقام علم رسول میں آج میں ذرا مقام علم علی کو دیکھتے ہیں. جب علی اپنے لشکریوں کو لے کر جنگ نہروا میں پہنچے تو وہاں کچھ سپاہیوں نے آگے بڑھ کر کہا کہ یہ سن. وہاں جب پہنچے تو کچھ سپاہیوں نے آگے بڑھ کر کہا یا امیر المومنین، وہ جتنے خارجی تھے ان کی تعداد 4000 تھی، وہ جتنے خارجی تھے وہ سب کے سب طبرستان اور بغداد کے درمیان جو پل ہے نہر ہے وہ پار کر کے چلے گئے ہیں. اب آپ کن سے لڑیں گے؟ حضرت علی نے دیکھ کر فرمایا نہیں گئے. وہ سب کے سب نہیں گئے. ایک اور کسی کا نمک خار آگے بڑھا اور اس نے کہا یا علی میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو جاتے ہوئے دیکھا ہے. آپ فرماتے ہیں تیری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، لیکن علی جو کچھ کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں گئے تو وہ نہیں گئے. سارے حیران تھے. ایک دو اور آگے بڑھے جواب دینے کے لیے. آپ نے اگر تفسیر پڑھنی ہو نہج البلاغہ خطبہ نمبر 59 جن کے گھروں میں ہو وہ جا کے تفسیر پڑھ لیں کہ حضرت علی نے اس وقت جب
بار بار لوگوں نے کہا چلے گئے چلے گئے چلے گئے تو آپ فرماتے ہیں ایھا الناس سنو اسارے ہو تم نطفہ ولا یفلت منہم عشرۃ ولا یحلق منہم عشرہ. میں علی اعلان کر کے کہہ رہا ہوں کہ خارجیوں کے گرنے کے مرنے کی گرنے کی ہلاک ہونے کی جگہ پل کے ادھر ہے ادھر نہیں. اور سنو علی اعلان کر رہا ہے ان کے 4000 میں سے 10 سے زیادہ بچیں گے نہیں. ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا حتمی طور پر یقینی طور پر فیصلہ سنایا جا رہا ہے اور ہمارے 10 میں سے زیادہ شہید نہیں ہوں گے. ایک راہب اپنے ساتھیوں سمیت میدان رمیلہ سے، اس جگہ کا نام تھا میدان رمیلہ، میدان رمیلہ سے گزر رہا تھا. جب اس نے علی کا یہ دعویٰ سنا ساتھیوں سے کہتا ہے رک جاؤ. کہا کیوں؟ کہتا ہے کل تک رکیں گے. یہ دعویٰ یہاں کوئی نبی کر سکتا ہے؟ یا کوئی نبی کا مسیح کر سکتا ہے؟ ہم نے رکنا ہے، کل تک دیکھنا ہے. اگر یہ اپنے دعوے میں سچا ثابت ہوتا ہے تم کلمہ پڑھو نہ پڑھو میں ضرور پڑھوں. ممبر پہ بھی آگے نہیں ابھی نہیں ہے. اچھا بس میں دعوت سمیٹتا ہوں. تو یہ رک گیا. دوسرے دن جب جنگ شروع ہوئی اور جنگ جب ختم ہو گئی تو اب جب تلاش کیا گیا تو ان کے 9 سے زیادہ بچے نہیں تھے اور ان کے 9 سے زیادہ شہید نہیں ہوئے تھے. اب وہ دوڑا وہ رہا علی کے قدموں تک پہنچا. پہنچ کر کہتا ہے کلمہ پڑھانے سے پہلے مجھے اتنا بتا یہ علم لیا کہاں سے؟ اتنا پتا کہ یہ علم لیا کہاں سے؟ تو حضرت علی علیہ السلام کا جواب سنیے گا. آپ فرماتے ہیں سن ھذا لعاب رسول اللہ. دیکھیے گا کس طرح علی رسول کو منوا رہے اور کس طرح رسول علی کو منواتے رہے. ھذا لعاب رسول اللہ، یہ رسول اللہ کے لعاب کا اثر ہے. فوراً قدموں پہ جھکا کہتا ہے ہاتھ بڑھا بیعت لے کلمہ پڑھا. جس رسول کے وسیع کا یہ مقام ہے اس رسول کا اپنا کیا مقام ہوگا. تو ہماری ایک شیعہ کتاب ہے مشارق و انوار یقین رجب علی برسی کی، اس میں حضرت علی کا یہ خطبہ موجود ہے. آپ فرماتے ہیں ایھا الناس انا البحر الذی لا یغضب. میں علم کا وہ سمندر ہوں جو کبھی خشک نہیں ہو سکتا. علی مولا علی مولا جدل مولا جمد مولا علی مولا علی مولا نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی انا الشرف الذی لا یوصف. میں فضیلتوں کا وہ آسمان جس کی فضیلتوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا. لوگوں میرے علم پر شک نہ کرنا. ولا شرقا الیہ الطیر. جس طرح پہاڑی کے اوپر سے آبشار نیچے آتی ہے اور اس آبشار کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، اسی طرح میرا علم اوپر سے نیچے آ رہا ہے. کوئی پرندہ میرے علم کی پرواز پر پر نہیں مار سکتا. حضرت علی
نہیں ہے بلکہ میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان علم کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمجھ بہت بڑا علی علیہ السلام کا خطبہ ہے. میں ایک لفظ دے رہا ہوں آگے نہیں بڑھتا. آپ فرماتے ہیں ہا ہنا لا علم جمن. یہ میرا سینہ جو ہے یہ صرف سینہ نہیں بلکہ یہاں علم ہی علم ہے. کاش کوئی مجھ سے لینے والا ہوتا. ہائے ہائے آپ نے سنا ہوا ہے نا, آپ کے علم میں ہوگا, آپ نے سنا ہوا ہوگا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مفسر قرآن بیان کرتے ہیں کہ ایک رات حضرت علی علیہ السلام نے میرے سامنے بسم اللہ کی تفسیر پڑھنا شروع کی. ساری رات گزر گئی, بسم اللہ کی تفسیر ہی ختم نہیں ہوئی. ادھر سب کا ستارہ چمکا, ادھر علی نے سرد آنکھ کھینچ کر فرمایا کہ ابن عباس کاش میں تجھے تفسیر دے سکتا. میں نے کہا مولا اور بھی باقی ہے. فرمایا ابن عباس لا شیطو لا کرتو سبہین بعیرم من تفسیر بسم اللہ. اگر میں علی چاہوں تو بسم اللہ کی اتنی تفسیر بیان کروں کہ لکھنے والے لکھیں, انہیں کتابی صورت دے, 70 اونٹوں پر وہ کتابیں لاد دی جائیں, پھر بھی علم بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہوگی. یہ ہے علی کا ہے. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, جو مردی میں آئے مجھ علی سے پوچھو. یہی دعویٰ مقاتل ابن سلیمان نے دور بنی عباسیہ میں ایک مسجد میں بیٹھ کے کیا تھا کہ عرش کے نیچے جو کچھ ہے سلونی سلونی مجھ سے پوچھو. ایک شخص کھڑا ہو گیا منبر کے قریب سے, کہا علامہ جانتے ہو یہ دعویٰ کس کا ہے؟ کہتا ہے جانتا ہوں تو کیا ہے. کہا پھر دعوے میں پورے اترو گے؟ کہتا ہے اتر سکتا ہوں تو دعویٰ کر رہا ہوں. کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ آدم نے حج پڑھا تھا؟ کہتا ہے یہ بھی کوئی سوال ہے؟ کہا یہی تو سوال ہے. کہا ہاں آدم نے حج پڑھا تھا. اپنے آپ سے کہتا ہے لو بڑا تیر مار لیا, جواب دے دیا, دھاک بیٹھ گئی. وہ کہتے ہیں علامہ اب بتاؤ جب آدم نے حج پڑھا تھا تو جس شخص نے آدم کا سر مونڈا تھا اس کا نام کیا تھا؟ واہ جی واہ, واہ جی. اب یہ چپ کر کے کہتے ہیں کوئی اور سوال نہیں کر سکتا, صرف اسی نے سوال کرنا تھا. اس کا اتنا کہنا تھا, ایک اور کھڑا ہو گئے. وہ کہتے ہیں اچھا علامہ یہ بتاؤ اصحاب کہف کا کتا اصحاب کہف کے ساتھ تھا؟ کہتا ہے یہ تو قرآن کہہ رہا ہے, تو یہ کیا مجھ سے پوچھ رہا ہے؟ کہتا ہے میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کتے کا رنگ کیا تھا. سچ بتایا. کہتا ہے کوئی اور سوال نہیں کر سکتا. ایک اور کھڑا ہو گیا, اس نے کہا اچھا علامہ اگر اور سوال پوچھ رہا ہے کیا جواب دینا ہے تو پھر میں سوال کرتا ہوں. کہا ہاں تو سوال کر. کہا یہ بتاؤ یہ جو زمین پر کیڑی چیٹی قبیلی, یہ جو زمین پر قبیلی چیٹی کیڑی بھیگ رہی ہے, اس کی آنتڑیاں اس کے جسم کے پچھلے حصے میں ہے یا اگلے حصے میں ہے؟ اب یہ دونوں ہاتھ سر پر مار کر کہتا ہے مجھے نہیں آتا. پورے مجمع میں کہا علی تو ہمیشہ کہتا رہا جو مرضی میں آئے.
یہ ہے علم واحد۔ حافظ مر جائے اسے کو قرآن کی ایک آیت سنا نہیں سنا سکتا۔ زہر میں بجھی ہوئی تلوار، علی کے دماغ تک پہنچ چکا ہے زہر کا اثر، پھٹ کے مبارکہ پر لگی، تلوار نیچے اتر گئی، سارا علی کا چہرہ مبارکہ پاک خون سے رنگین ہوا، اٹھا کر گھر لے آئے۔ حضرت علی تو آنکھیں کھول کر فرماتے ہیں بیٹا حنفیہ، بابا حکم، بیٹا یہ جو دروازے کے باہر مسلمان بیٹھے ہیں نا، یہ جتنے رو رہے ہیں، ہاں بابا بیٹا ان سے جا کر کہو میرے بابا فرما رہے ہیں سلونی سلونی۔ دوستو، بھائیوں، بیٹوں، بس چند ایک کلمات ہیں، میں دیکھیں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں، ان سے جا کر کہو میرے بابا فرما رہے ہیں جو وردی میں آئے مجھ سے پوچھو۔ جناب حنفیہ تڑپ کر کہتے ہیں بابا ساری زندگی آپ علم کے سمندر جاری فرماتے رہے، اب آپ کی حالت آپ کے سامنے ہے، آپ اپنے خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، زہر میں بجھی ہوئی تلوار دماغ تک اتر چکی ہے، کیا اب بھی کوئی جواب دینے کا وقت ہے؟ فرمایا حنفیہ یہی تو وقت ہے۔ سبحان اللہ جی، جو سمجھ گئے ہیں ان کی بڑی مہربانی، جو نہیں سمجھے انہیں میں سمجھا دیتا ہوں۔ حنفیہ بیٹا یہی تو وقت ہے۔ کہا بابا جان کچھ تشریف فرمائیں گے؟ فرمایا ہاں بیٹا دیکھو میں نبی نہیں ہوں، دیکھ لیں ہم نے علی کو جب بھی دیا نبوت کے سائے میں لیا ہے، بیٹا میں نبی نہیں ہوں، میں رسول نہیں ہوں، میں محمد نہیں ہوں، میرے سر پر تلوار لگی ہے زہر میں بجھی ہوئی، اس کا اثر ہو گیا ہے دماغ تک، لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں لوگوں سے کہو یہ آئیں آ کر کرے سوال، میں انہیں دوں جواب، یہ اپنے سوال اور میرے جواب کو ملائیں اور پھر سوچیں کہ جو علی محمد نہیں ہے جب اس کے ذہن پر اثر نہیں پڑا، یعنی زہر میں بجھی ہوئی تلوار اس کے دماغ پر اتر گئی ہے لیکن اس کے باوجود اس کے ذہن پر اثر نہیں پڑا، بلکہ وہ اسی طرح جواب دے رہا ہے جیسے ممبر پر پہلے جواب دیا کرتا تھا، تو میرا نبی تو صرف بیمار ہوا تھا۔ ہم ذاکر، ہم مولوی، ہم خطیب جب بھی امام حسین کا نیزے کی نوک پر قرآن سنانا پڑھتے ہیں اس کا صرف ایک پہلو لیتے ہیں اور وہ ہوتا ہے مصائب کا۔ ہم بھی مصائب کے رنگ میں پڑھتے ہیں، آپ بھی سن کے نہیں پڑھتے ہیں، لیکن اس کا ایک پہلو اور بھی ہے۔ کربلا سے لے کر شام تک 13 مقامات پر امام حسین علیہ السلام کے سر میں نیزے کی نوک پر قرآن پڑھا ہے۔ کیوں پڑھا ہے؟ امام نیزے کی نوک پر قرآن سنا کر یہی فرماتے رہے، بتاتے رہے کہ اے قرآن کے قاریوں، اے قرآن کے حافظوں، میں محمد نہیں۔ واہ بھائی واہ، جیتے رہو سلامت رہو، میں آغوش محمد کا پربردہ ہوں، لعاب رسالت کا پربردہ ہوں، میں نبی کا نواسہ ہوں، میں محمد نہیں ہوں، لیکن میں قرآن سنا رہا ہوں۔ اگر کہیں زیر کی، زبر کی، پیش کی، جذب کی کہیں بھی غلطی ہے تو مجھے ٹوکو، مجھے روکو۔ جب اتنے مسائب اٹھانے کے باوجود، سردم سے جدا کرانے کے باوجود میں قرآن صحیح پڑھ رہا ہوں اور ایک زیر زبر کی غلطی نہیں ہو رہی، تو صرف بیماری کے عالم میں میرے نانا کا ذہن، میرے محترم مکرم مفسر مقتل سادات بھائی سید نجم الحسن صاحب آج شہادت پڑھیں گے، میں آج مسائب نہیں پڑھ رہا، 2 لفظ میں مسائب کے دے رہا ہوں، جو 4:30 ہو گئے ہیں، مسائب کو جتنا چاہیں گے وہ پڑھیں گے، خدا نے انہیں یہ ملکہ بخشا ہوا ہے اور ہمیشہ سلامتی سے رہے، میں صرف 2 لفظ دے رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کا سر
جب شمر نے ملعون نے تن سے جدا کیا ہے تو چھوٹا چھوٹا بچہ بھی یہی پڑھتا ہے کہ شمر نے 13 ضربے چلائے. اب یہ آپ جانتے ہیں ضرب خنجر چلانے کو نہیں کہتے, خنجر یوں جھٹکے دے دے کر مارنے کو کہتے ہیں. تو جب اس نے خنجر کو جھٹکے دے دے کے مارا اور 13 ضربوں کے ساتھ یا 18 ضربوں کے ساتھ غریب زہرا کا سر تن سے جدا ہوا, تو میں یہ روایت کبھی نہ پڑھتا, لیکن اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس کے راوی ہیں آپ کے اور میرے چوتھے امام جو آنکھوں سے خون روتے رہے. یہ روایت امام سے ہے, اس لیے میں پڑھ رہا ہوں اور 2 لفظ دے کے چھوڑ رہا ہوں. امام فرماتے ہیں شمر سے اس کے کسی ساتھی نے پوچھا کہ حسین تو 71 شہیدوں کا ماتمدار تھا, سارا خون میں ڈوبا ہوا تھا, اس کو قتل کرنے میں تجھے اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ وہ تو ایک جھٹکا خنجر کا دیتا, حسین کا سر تن سے جدا ہو جاتا, تم نے اتنی دیر لگا دی. تو بس یہ شمر کا جواب سنو اور میں بھی بڑھ چھوڑ رہا ہوں. یہ ظالم کہتے ہیں میں جب حسین کی گردن پر خنجر کو جھٹکا دے کے مارتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ 2 رگیں کٹ گئی ہیں. دو رگوں کے کٹنے کے بعد میں خنجر اٹھا لیتا تھا تاکہ میں دیکھوں کہ زہرا کا لال زمین پر تڑپتا کیسے ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جیتے رہو, سلامت رہو. بس میں نے یہی عرض کرنا تھا کہ میں دیکھوں زمین پر حسین تڑپتا کہتے ہیں, حسین زمین پر ہاتھ پاؤں کیسے مارتا ہے. تو ہر خنجر کے جھٹکے کے بعد جتنا حسین تڑپتا تھا اتنی مجھے خوشی حاصل ہوتی تھی. لیکن ہائے رونے والوں, جب 13ویں ضرب کے بعد سر تن سے جدا ہوا تو اب 3 چیزیں ظاہر ہوئی. ایک شے اوپر سے نیچے آئی, جو جبرائیل فرشتہ تھا جو آواز دے کر کہہ رہا تھا قد قتل الحسین بارض کربلا, اور ایک شے نیچے سے اوپر گئی جو حسین کا سر تھا جو نیزے کی نوک پر اٹھایا گیا, اور ایک شے چاروں طرف گھومی, وہ کون تھی؟